اب رہی بات، اس جہیز کو آج اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے شادی میں یہ فرض اعظم ہے. اس کے علاوہ شادی میں کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، پوچھو نہ دولہے کو معلوم نہ دلہن کو معلوم. نکاح کر رہے ہو، نکاح کے ارکان کیا ہے، نکاح کن چیزوں سے ہوتا ہے اسلام میں، یہ معلوم ہی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ دولہا ایک اعلیٰ قسم کا جوڑا پہنے، دلہن ایک اچھا سا گھونگھٹ پہنے، اور پھر ڈھیر سارا جہیز لے کر کے آئے. یہی شادی ہے. یہ شادی اوپری چیزیں بنائی ہوئی ہیں میرے عزیزو. ان تمام چیزوں میں حدیث رسول سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ برکت کس نکاح میں ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنتا، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں خرچہ کم کیا جاتا ہے. کم خرچے میں جو نکاح ہوا اس نکاح میں اللہ تعالیٰ بہت برکت رکھتا ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کو آسان بناؤ کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. کیا الٹ نہیں دیا آج لوگوں نے؟ زنا کرنا آج آسان ہو گیا ہے اور نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا گیا. لڑکا بھی سوچتا ہے، لڑکی بھی سوچتی رہتی ہے. لڑکی کا باپ سوچتا ہے ابھی اتنا مال جمع نہیں ہوا، کیسے نکاح کروں. لڑکا یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کو نکاح کر کے لاؤں تو کہاں رکھوں. ایک مشہور تابعی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاتا ہوں، جن کی بیٹی کا بڑا چرچا تھا. خوبصورت، خوب سیرت، پرہیزگار بیٹی، بڑے بڑے خاندانوں سے نکاح کا پیغام آیا. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا تھا. ان کی محفل میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، فجر کی پابندی کرتا تھا، فجر کی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتا اور درس میں بیٹھا رہتا. اس کے اخلاق سے آپ بہت خوش تھے. اچانک وہ ایک دن غائب ہو گیا. ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا. تو آپ نے کہا کہ فلاں جو نوجوان آتا تھا پابندی سے کئی مہینوں سے دیکھتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جا کر کے اس کو اطلاع دی تو وہ آیا. سعید ابن مسیب مدینے کے سب سے افضل ترین تابعی ہیں. آپ نے پوچھا کہ تو اچانک غائب کیوں ہو گیا مسجد نبوی سے؟ کہنے لگا کہ حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی تو میں مصروف ہو گیا گھر کے کام کاج میں اکیلا ہو جاتا ہوں، گھر میں اور کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کیا دوسری شادی نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھ جیسے فقیر کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ اب میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں مہر دے کر کے کسی کی بیٹی نکاح میں لے آؤں. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کیا تیرے پاس 2 درہم ہیں؟ کہا کہ ہاں 2 سے 10 درہم تک تو میرے گھر میں موجود ہیں، وہ لے کر کیا میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. وہ مدینہ طیبہ کی مشہور عابدہ زاہدہ جس کے نکاح کے پیغام بڑے بڑے لوگوں کے ہاں سے آتے تھے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 درہم کے عوض میں اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی، ایک فقیر کو. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے. اور دونوں طرف کی غلطیاں ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تلاش کر رہے ہیں اچھا بکرا ملے. ہاں ظاہر سی بات ہے، تمہاری نیت میں بھی تو کھوٹ ہے. نوکری والا تلاش کرنا ہے، انجینئر مل جانا چاہیے، ڈاکٹر مل جانا چاہیے. حرام حلال کیا کماتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے، بڑی جائیداد ہو، پراپرٹی ہو. ظاہر سی بات ہے جب تم نے ہرس کیا ہے اپنے داماد کے اندر تو بدلے میں تمہاری بیٹی سے بھی تو وہ ہرس ہی کرے گا. بیٹیاں رکھنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر نوجوان کمانے کے قابل ہے، کم کماتا ہو لیکن اللہ کے کوئی قرضے باقی نہیں رکھتا، انشاءاللہ العزیز وہ تمہاری بیٹی کا بھی کوئی قرضہ باقی نہیں رکھے گا. اس چیز کو تو دیکھنا ہی نہیں آج. یہ کبھی نہیں پوچھتے جا کر کے، بلکہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ڈگری ہوئی ہے کہ نہیں، گریجویٹ ہے نا، کالج کتنا پڑھا ہے، چاہے وہ قرآن میں الف سے با بھی نہ آتا اسے، یہ سوال بھی نہیں ہوتا. اسے پوچھا کہ ارکان اسلام معلوم ہے، شرائط اسلام معلوم ہے. آپ مسلمان ہیں اور مسلمان سے اپنی بیٹی نکاح کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ 2 طرفہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے زندگیاں آج جہنم بنتی جا رہی ہیں.
یہ جو خودکشی تک کے معاملات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، ماں باپ کی غلطیاں ہیں۔ میں بیٹیوں کے باپ سے یہی کہوں گا کہ تم نے اپنی بیٹیاں پالی ہیں بازار میں بیچنے کے لیے نہیں، تمہارے اپنا وہ لخت جگر ہے، تمہارے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ تم جب کسی کے گھر سے رخصت کر رہے ہو تو اللہ اس کے رسول کے نام پر، آج بھی ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے یا نہیں، جب ہماری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اللہ کا کلام قرآن مقدسہ لے کر کے گھر سے جاتی ہے، آج بھی ہے رواج۔ میرے عزیزو، یہی ہمارے بزرگوں کا تھا طریقہ۔ بیٹی جب گھر پر جاتی تھی، اپنے شوہر کے گھر والے آ کر پوچھتے کیا لائی ہے تو کہتی قرآن پاک لے کر آئی۔ لیکن وہ اب صرف رسم کے لیے قرآن دیا جا رہا ہے، باقی تو سب جہیز کے نام پر کیا کیا اس کو اٹھا کر کے ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں ایک ایک چیز پر اس کے گھر والے اسے تنگ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے طلبگار کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اسے بھر سکتی ہے، باقی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ جو تم سے آج مطالبہ کیا تھا کہ اتنا مال چاہیے، یہ یاد رکھ لینا کہ وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا۔ 1 لاکھ کا مطالبہ کرنے والا شادی کے 2 سال کے بعد 2 لاکھ پھر مانگے گا، اس کے بعد پھر مانگے گا۔ جو واشنگ مشین مانگتا ہے وہ مکسر بھی مانگتا ہے، جو بائک مانگتا ہے وہ پھر کار بھی مانگے گا۔ اس لیے کہ ایک بار کتے کے منہ پر دہی لگ جائے تو پھر کتا لالچی بن جاتا ہے اور چوری کر کے دہی کھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے بعض انسانوں کی فطرت ان کے سسرال والوں نے غلط کی ہے، بیٹیوں کے ذریعے سے بہت کچھ انہیں دے کر کے بھیجنا تاکہ داماد نکما ہو جائے، جب اس کی گاڑی اٹکے کہیں پر وہ اپنی سسرال کی طرف نظر اٹھائے، اپنی بیوی سے کہے جا اپنے باپ سے مانگ کر کے لیا، میں بزنس کروں گا، اور پھر اس پر دھوس ایسا جمائے، باپ سے یہ کہے ارے میں کما رہا ہوں تو کس کے لیے؟ تمہاری بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے۔ اللہ نے کیا تمہیں معذور بنایا ہے؟ معذور پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ نے حاکم بنایا ہے، محافظ بنایا ہے عورتوں کا، اس لیے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور اپنی بیویوں پر خرچ کرو، اور میرے آقا نے اس پر ثواب کی بشارت بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے جس نے اپنی بیوی پر خرچ کر کے 1 لقمہ کھلایا، اللہ اسے 1 صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ بھی پوچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل چیز کیا ہے، رات میں تنہائی میں نفل پڑھے یا کوئی اور عبادت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں نفل نماز ادا کرنے سے بہتر اپنی بیوی کو حلال طریقے سے رات میں خوش رکھنا، یہ اس سے بہتر چیز ہے، اس سے بہتر ہے، کیونکہ کمزور مخلوق تیرے گھر آئی ہے تو اس کی پرورش کر، نہ یہ کہ اس کے باپ کے مال پر اپنی عمارت کھڑی کر۔ یہ چیزوں کو بدلیں، کم سے کم مسلمان تو بدلیں۔ میں سوچتا ہوں بہت ساری ٹیمیں ہیں، بہت ساری کمیٹیاں ہیں، نوجوانوں کی ایسی کمیٹی کیوں نہیں بنتی جو علل اعلان یہ کہیں کہ ہم بغیر کسی مطالبے کے، بغیر جہیز کے نکاح کر کے اپنی گھر دلہن لے کر آئیں گے سنت مصطفیٰ کے مطابق، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ نوجوانوں کو میں نے اس سے قبل بھی اس طرح کی دعوت دی تھی، وہ شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں باپ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، بہت پہلے سے چلا ہے، اور ماں بھی لائی تھی اپنے گھر سے، اور اس گھر میں کافی دنوں سے جوجھ رہی ہے مصیبت کو لے کر۔ وہ یہی سوچتی ہے بہو آئے تو خالی ہاتھ کیوں آئے گی، میں تو اتنے سال رگڑ چکی ہوں گھر پہ جہیز کے نام پہ، میرے بیٹے کی عورت آئے تو میں بھی دیکھوں گی کتنا مال لاتی۔ یہ سلسلہ وار گناہ چلتا رہے گا، کہیں تو اسے بند کیا جائے، کہیں تو اسے روکا جائے۔ بہرحال میرے عزیزو، جس چیز کو جہیز سنت مصطفیٰ کہا جا رہا ہے وہ سنت وہی ہے کہ شوہر کے مال سے خرید کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا جائے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے نکاح کرو اے نوجوانوں، اگر تم فقیر ہو تو اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ فرمایا گیا جس دن دلہن گھر پر آتی ہے اس دن رزق کے 10 نئے دروازے کھولے جاتے ہیں کہ تیرے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، اس کے رزق کا بھی اللہ رب العزت انتظام فرماتا ہے۔ تم الگ الگ حرص اور طمع اور لالچ نہ رکھو، اور خاص طور پر ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق مسلمانوں میں اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو یہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اور یاد رکھنا جہیز کے نام پر ٹارچر کرنا، جہیز کے نام پر اسے مارنا، پیٹنا، جلانا،
دفن کرنا معاذ اللہ رب العالمین، میں اس کو یہی کہوں گا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، اسلام کی خوشبو نہیں آئی، جاہلیت ہے۔ یہ تمام چیزیں عورت آئی ہے تم اس پر خرچ کرو، نہ یہ کہ وہ مال تم پر خرچ کرے۔ اب آئے، میں عورتوں کو یہ کہوں گا،